الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ عزت اور توقیر میں اضافہ ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجات اگر بلند ہوں، تو پھر اس حدیث پاک کو توجہ سے سن لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، جناب عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور توقیر میں بھی کرنا کیا ہے، لوگوں کو معاف کیجئے اور عاجزی کو اختیار کیجئے۔ آج ناظرین بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، آج ہم گفتگو کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر۔ معاشرے کی جو صورتحال اس وقت ہو چکی ہے، مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ اخلاقی طور پر ہم جس انداز سے ابتری کا شکار ہو گئے ہیں صاحب، لگتا ایسا ہے کہ ہم نے اپنی مورل ویلیوز کو مکمل طور پہ تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مورل ویلیوز معاشرے کی کولیپس ہو گئی ہیں تو یہ غلط جملہ نہ ہوگا۔ میں ابتدا میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دلیل نہیں ہے، دلیل تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمبر 1 رکھا ہے تو آپ نمبر 1 ہیں۔ لیکن The 100 آپ کو معلوم ہے کتاب ہے، رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری۔ مائیکل ہارٹ ایک امریکی مصنف ہے، اور وہ ایک ماہر فلکیات بھی ہے، اور وہ بیسیکلی جو ہے اپنا وائٹ نیشنلسٹ تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، 100 ممتاز شخصیات کو اس نے مجتمع کیا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے یہ وجہ پوچھیں گے کہ میں نے نمبر 1 پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں رکھا۔ اب وہ اپنی دلیل پیش کرا، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف وہی ایک انسان ایسے تھے جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے غیر معمولی طور پر کامیاب، کامران اور سرفراز ٹھہرے۔ بات یہ ناظرین کہ یہ حقیقت ہے کہ اخلاق باختہ خلق کو اعلیٰ ترین خلق سے اگر کسی شخصیت نے انٹروڈیوس کروایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ سرکار جو اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، وہ سرکار جن کا خلق قرآن ٹھہرا، وہ سرکار جن کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی سند اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ سرکار جنہوں نے 40 برس صرف ایسا کردار اسٹیبلش کیا کہ جو جان کے دشمن تھے وہ بھی انہیں صادق اور امین پکارتے تھے، وہ سرکار جنہوں نے قاتلوں کو معاف کر کے داخل اسلام کیا، وہ سرکار جنہوں نے اپنے حلم سے سخت دلوں کو موم کیا۔ وہ یہودی وہ جو قرض مانگتا تھا، یاد ہے نا کہ سرکار علیہ السلام نے 5 گانہ نمازیں وہیں ادا کی تھیں، وہ انتہائی ترش لہجے میں بات کرتا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے کہا کہ میں توریت کی ایک نشانی تلاش کر رہا تھا، وہ آج میں نے آپ میں پالی ہے اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ سرکار ناظرین جن کے سر اقدس پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا عظیم ترین تاج سجا، وہ سرکار جو پیکر میں بھی سب سے زیادہ حسین ہے اور اخلاق میں بھی سب سے زیادہ بلند ترین ہے، وہ سرکار جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، وہ سرکار جن کی معاشرت سب سے اعلیٰ ہے، وہ سرکار جن کی ذات مبارکہ تمام صفات عالیہ کا مکمل طور پہ مرقع اور مرصع ہے، وہ سرکار جو مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، سنتے جائیں، وہ سرکار جو جنازوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو امیر اور غریب کی دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو اپنے اصحاب سے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ لطیفے سنانے کی صورت میں جو ہے وہ انتہائی ناشائستہ گفتگو کرتے ہیں، میرے سرکار مزاح فرمایا کرتے تھے۔ وہ سرکار جو لوگوں میں سب سے زیادہ
تواضع اختیار فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو اپنے گھر والوں کی ضروریات خود پوری کرنے والے تھے، وہ سرکار جو کمزوروں کے ساتھ انتہائی نرمی سے بات کیا کرتے تھے، وہ سرکار جو شرم و حیا میں سب سے زیادہ بلند مقام رکھتے تھے، وہ سرکار جو کھانے میں کبھی عیب نکالنا پسند نہیں فرماتے تھے، وہ سرکار جو ہدایت قبول فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو احسان کا بدلہ کئی گنا بڑھ کر عطا فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو کثرت سے اپنے رب کا ذکر اور فکر فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو کائنات کے مالک و مختار ہونے کے باوجود اپنے گھر میں سادہ طرز زندگی اختیار فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو اپنے کپڑوں کو خود صاف فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگایا کرتے تھے، وہ سرکار جو اپنی نالین مبارک کی خود اصلاح فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو بکریوں کے دودھ کو خود دھویا کرتے تھے، وہ سرکار جو اپنے جانوروں کو اپنے دست مبارک سے چارہ ڈالا کرتے تھے، کائنات کے تاجدار کے اخلاق حسنہ پر ناظرین قربان جائیے کہ آج کا یہ ماڈرن ورلڈ جو بڑی اخلاق کی اور مورل ویلیوز کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم آپ کی خاک تک کو بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ سرکار جو کسی بات کو ناپسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اپنے خداموں کو اف تک نہیں فرمایا کرتے تھے، کبھی کسی کو تیز نگاہ سے نہیں دیکھا کرتے تھے، جو خوش کرے اس کے لیے بھی تبسم فرمایا کرتے تھے، جو نہ خوش کرے اس کے لیے بھی تبسم فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار جو ہمیشہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی چشمان مبارک کو جھکا کے رکھا کرتے تھے، وہ سرکار جو چھوٹے بڑے سے صرف اور صرف محبت سے بات کیا کرتے تھے، وہ سرکار جو ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ سرکار جو شرفاء قبائل کی باقاعدہ توقیر کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ سرکار جو آنے والے مہمان کی تعظیم فرمایا کرتے تھے، یعنی یوں کہہ لیجئے ازواج مطہرات ہوں، بیٹیاں ہوں، داماد ہوں، اپنا ہو، پرایا ہو، بادشاہ ہو کہ غلام ہو، دوست ہو کہ دشمن ہو، رشتہ دار ہو یا صحابہ ہو، عدالت ہو یا امانت ہو، شرم و حیا کا پہلو ہو یا زبان کا استعمال ہو، جنگ کا میدان ہو یا اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، لین دین ہو یا خط و کتابت ہو، کوئی معاہدات ہو، سرکار کے اخلاق حسنہ وہ ہے صاحب کہ آج دنیا اگر ان کی خیرات لینا شروع کر دے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ مورل ویلیوز ہوتی کیا ہیں۔ آغاز کریں گے، ہمارے سیاد موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فرحان شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ شعیب عباسی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد فہیم قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا ناظرین۔ آئیے صاحب آغاز کریں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا فرمان سب سے عظیم، اللہ کی بات سب سے عظیم، اللہ کی کتاب سب سے عظیم، اللہ کی کتاب سے آیات کی روشنی میں سرکار علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جب میرے رب نے فرما دیا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اب زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، پیدائش سے لے کر موت تک کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کیسے ہمیں اپنے معاملات کو اختیار کرنا ہے، یہ سب کا سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگر ہم دیکھیں نا کہ جو مختلف شعبہ جات ہیں تو کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں کہ ہم یہ صرف عقیدت میں کہہ رہے ہیں، کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ زندگی کے انہی شعبوں کے اندر ایک سوشیولوجی بھی ہوتی ہے کہ حسن معاشرت کیسے نبھانا ہے، کس طریقے سے ہمیں سوسائٹی میں رہنا ہے، ایک انسان کا سوسائٹی کے اعتبار سے کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ شعبہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں زبردست رہنمائی ملتی ہے، اور ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے یہ فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ اب یہاں پر پہلے میں اس بات کی طرف اشارہ کروں کہ خلق، یہ جو اخلاق ہے نا، خلق سے بنا ہے، اور خلق ایک ایسی عادت کو کہا جاتا ہے کہ جو بے تکلف صادر ہو، اس کے لیے آپ کو کوئی ارادہ، کوئی تکلف اختیار نہ کرنا پڑے۔ ہم پر تکلف محافل کے اندر جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے اخلاق نہیں ہیں، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے اس محفل کے اعتبار سے۔ ہم محفل کے اکارڈنگلی اگر کوئی چیز اپنا رہے ہیں تو وہ ہمارے اخلاق میں شامل نہیں ہوتا۔ اخلاق میں وہ چیز شامل ہوتی ہے کہ جو ہم بے تکلفی میں ہماری ذات سے ہمارے صادر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ افعال، وہ کردار، وہ الفاظ، وہ ہمارے کردار کا حصہ ہوتا ہے۔ کیا اچھی بات آپ نے کہی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ ایسے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بلا تکلف
ایسا زبردست رویہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کے بے تکلف صادر ہونے والے افعال ہوں، اقوال ہوں، اعمال ہوں، وہ سب کے سب ایسے نرالے ہیں کہ ان کے درجے کا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. آپ عظیم ہیں. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی بھی ایسا عمل شامل نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو زبردستی تکلف کرنا پڑ رہا ہو، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ ایسی ہے کہ ہر عمل جو عالی شان ہے اور بلا تکلف ادا ہو رہا ہے. اللہ. اور یہاں پر میں ایک ضمناً اور چیز عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی تعریف جو بیان فرمائی وہ بڑے نرالے انداز میں فرمائی. ارشاد فرمائے کہ انک لعلی خلق عظیم. یہ لفظ علا جو ہے نا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والی چیز ہے، جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ پہلی والی چیز کے تابع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں گاڑی چلا رہا ہوں تو گاڑی میرے تابع ہے. رکبت علی السیارہ، گاڑی میرے تابع ہے، جہاں میں چاہوں گا وہاں گاڑی جائے. بالکل صحیح. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم. اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق عظیمہ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ اخلاق عظیمہ اپنی عظمت پہ پہنچنے کے لیے سرکار علیہ السلام کے محتاج ہیں. کیا اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کو اختیار کر لیا وہ اچھا ہے، نہ یہ کہ وہ اچھا تھا اس لیے سرکار علیہ السلام نے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آپ کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا. دوسرا ایک آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان اور بڑی رحمت فرمانے والے ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ کی طرف ایک اشارہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر بڑے رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں اور مومنوں کی بھلائی کے لیے حریص ہیں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارا مشقت میں پڑنا کس قدر گراں گزرتا ہے. اب ایک طرف جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عبادت میں اس قدر مشغولیت اختیار کرنے کو پسند فرماتے ہیں کہ جب رات بھر آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ کے پیروں میں چھالے پڑتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ آرام بھی فرما لیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ میں اپنے رب کا وہ شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. ایک طرف تو نماز سے محبت کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں طویل قرات کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز مجھے اس کی ماں کی کیفیت کی طرف متوجہ کرتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. تو وہ جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی مشقت اس قدر گراں گزرتی ہے کہ نماز سے کامل محبت کے باوجود اپنی نمازوں کو مختصر کر دیا کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، سرکار علیہ السلام کی نرمی کی طرف اشارہ ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم طبیعت کے مالک ہیں. اگر تنخو ہوتے تو لوگ دور چلے. ہاں تو ہم ابھی وہ ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم قرآن کی روشنی میں ہی صرف سرکار علیہ السلام کی تعریف ذکر کر سکیں. بس اتنا کہنے کے لیے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی. سبحان اللہ. سلامت رہیے. خوبصورت ابتدا. اچھا اب آئیے ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ظاہری اعلان نبوت کے بعد جنریٹ نہیں ہوئے یا ڈیولپ نہیں ہوئے. بائی ڈیفالٹ کہیے، آپ کی جبلت میں کہیے، آپ کی فطرت میں کہیے، آپ کی انسٹنکٹ میں کہیے، آپ کی خمیر میں کہیے، یہ اخلاق کریمانہ پہلے سے موجود ہے. یہ وجہ ہے کہ ظاہری اعلان نبوت سے پہلے ہی اس کا ظہور بہت خوبصورت انداز سے ہوا. اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور بعض اعتبارات سے بہت حساس بھی ہے. اور اسی اعتبار سے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ انسان جب بھی انسانی زندگی کے کسی پہلو کو ایکسپلین کرنا چاہے خدائی تعلیمات کے بغیر تو عموماً کنفیوژن ہی کریٹ ہوتی ہے. بالکل. اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی دونوں کیفیات میں اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ماڈرن ورلڈ کو دیکھیں تو نیشنز کے درمیان جو ڈسکشن چل رہی ہے ان میں سب سے ہاٹ ٹاپک جو ہے کہ واٹ از مورالیٹی. مورالیٹی ہے کیا؟ ڈیفائن نہیں کر پائے. اب اگر ہم جائیں تو دیکھتے ہیں ان کے بڑے دماغوں نے کچھ فریم ورک بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈیفینیشن ایسی نہیں ہے جو متفقہ ہو. بلکہ سوری ٹو کٹ یو، مورالیٹی کو آج ہمارے متجددین بھی جب وہ ویسٹ کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنے کردار کے اچھے لین دین میں کھڑے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بابا وہ جو جانوروں جیسی بے حیائی کرتے ہیں کیا وہ مورالیٹی میں نہیں ہے؟ بالکل. کیا وہ مورالیٹی میں نہیں ہے؟ تو مورالیٹی تو پیکیج ہے پورا. ایسے ہی ہے. بالکل.
تو اب اگر آپ غور کریں اور ڈیپ ڈاؤن جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے کہ موریلٹی تو اوور آل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو پرسنل آبجیکٹو میٹر ہے کہ میرا جو آبجیکٹو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے میری کوئی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہو، تو اس لیے اس کی کوئی ایسی تعریف بیان کرنا جو اوور آل کوئی ڈیفینیشن بیان ہو سکے یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوا کہ پاکستان میں ابھی کچھ دن پہلے ایک مسلمان اور ایک ایتھیسٹ کے درمیان ڈیبیٹ ہوئی موریلٹی پہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے آخر میں ایکسیپٹ کیا کہ اگر کوئی شخص انسیسٹ میں انوالو ہوتا ہے یا نیکروفیلیا میں انوالو ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ابھی انسیسٹ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے محارم یعنی اپنے بہن بھائیوں معاذ اللہ اپنے والدین کے ساتھ بھی کوئی اپنی جنسی خواہشات پوری کرتا ہے تو ہمیں پرابلم نہیں ہے، اس لیول پہ آ گئے۔ یس، اور نیکروفیلیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مردہ لاش کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اور اب اسلام کی طرف آئیں تو ایک ایسا فریم ورک ملتا ہے کہ تھیوری بھی ملتی ہے اور اس کی اپلائیڈ تھیوری بھی ملتی ہے۔ جس طرح آج کل بات کرتے ہیں نا ابھی فزکس پڑھ لیں اس کے بعد اپلائیڈ فزکس پڑھیں گے، تو آپ کو یہ کانسیپٹ پہلے ہی اسلام دے چکا ہے کہ قرآن تھیوری کی شکل میں موجود ہے اور اپلائیڈ قرآن کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ جب کوئی ٹائٹل کوئی آرگنائزیشن کوئی خاص طبقہ دے تو یہ ہو سکتا ہے کوئی بائسنس ہو کوئی طرفداری ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی جب کسی کو کوئی ٹائٹل دیتی ہے تو اس میں بائسنس نہیں ہوتی بلکہ اس کردار کا پہلو واضح ہوتا ہے جو ہر ایک کے دل سے نکلتی ہے آواز کی واقعی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو اکراس دی عرب ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کہتے ہیں صادق اور امین، اور اس کی شہادت کیسے ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ صفا پر جب آپ کو حکم ہوا کہ آفیشلی اناؤنسمنٹ کرنا ہے کہ اسلام اب ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور سب کو پھر دعوت دی کہ اس طرف آئیے۔ جب آئے تو پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر جرار موجود ہے تو میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو سب نے ایک زبانوں پہ کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اور یہ پہلا اعلان ہو رہا ہے، پہلا بالکل۔ اچھا آپ ذرا غور کریں لشکر جرار ایسے ہی تو نہیں آ جاتا نا، جب آ رہا ہوگا تو دھول اڑ رہی ہوگی، اس کی دھمک ہوتی ہے، دھمک ہوگی، شور شرابے ہوں گے اور ساری چیزیں ہوں گی، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا لہٰذا ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اب پھر اس طرف واقعے کی طرف چلے جائیں کہ جب آپ علیہ السلام سفر شام فرما رہے ہیں دوسری دفعہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص جو خادم ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور نصورہ راہب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو کیسے تعارف کروایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کا نام محمد ہے اور ان کا لقب صادق اور امین ہے۔ یہ ہے اصل میں بات جو بات ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ علیہ السلام کی ذات کا ایک پہلو جو خاص کر جو نبوت کے اعلان سے پہلے تھا وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے ڈیل کی، ابو حمزہ کہا جاتا ہے ان کو، اور کچھ رقم باقی رہ گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کنویں کے پاس ٹھہریے میں رقم لے کر آتا ہوں۔ اب وہ گھر گئے تو بھول گئے اور تقریباً 3 دن بعد یاد آیا۔ اب جب 3 دن بعد واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تو وہیں موجود ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، کئی بار روایت ہم نے سنی ہے لیکن ذرا غور کریں کہ 3 دن گزارنا حقیقت میں کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی بھی جو مڈل ایسٹ جاتے ہیں 10 منٹ دھوپ میں کھڑے نہیں سخت ہے، اور رات جو صحرا کی رات ہوتی ہے وہ بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، پھر انسان کے اپنے طبعی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ ضروری پوری۔ اور آپ یہ دیکھیں، سوری ٹو کٹ یو، لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ عبداللہ ابن ابی کا نام لکھ دیا، وہ مدینے میں تھا نہیں، یہ تو ابو حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ذرا دوبارہ نام ریپیٹ کیجیے۔ ابو حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ لوگ غلط ملت کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس واقعے کی اس کے دل پہ کیسی دھاک بیٹھی کہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو یہ شام گئے ہوئے تھے، تو جب یہ واپس آئے واپس آتے ہی فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تم نے کوئی سوال نہیں کیا اور تم ایمان لے کر آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اعلان نبوت میں تاخیر فرما دی ہے، میں تو پہلے سے ہی ان کے گن گاتا ہوں۔ اور حلف الفضول میں آپ دیکھیں جس طرح آپ نے شرکت اختیار کی، بالکل آپ بعد میں بھی حوالہ دیتے تھے ایسے ہی، بالکل یہ کہ 30 سال کے ہیں اور آپ ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور وہ معاہدہ یہ کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، جو یہاں پر مظلوموں کو پریشان کرتے ہیں ان کو باہر نکال بھگائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو آج بھی میں اس کی حمایت کروں گا، یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ بہت خوبصورت بھائی، شیخ صاحب سلامت رہی، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اس وقت۔ اب آئیے ذرا انسان کا جو مطلب میرا اپنا ماننا یہ جو بیسک انٹروڈکشن ہوتا ہے نا وہ اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر والے کہیں نا کہ مطلب یہ بندہ اوکے مینز یہ اوکے، اور اگر وہ ڈس اوکے کر دے تو مینز ڈس اوکے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ ہے صاحب اتنا شاندار، اتنا خوبصورت، اتنا حسین ہے کہ میرا خیال ہے اس جواب کو جو ہے تمام مردوں کو سننا چاہیے۔ بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی عادت و اطوار اس کے گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ باہر تو انسان بہت ساری چیزیں تکلفاً بھی اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا ہوں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو گھر والے جس کے بارے میں کمنٹ کر دیں کہ یہ اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے۔ اصل انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس کے گھر سے ہی پتہ چلتی ہے کہ وہ کس طرح کی ہے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی کا اندازہ اگر ہم دیکھیں گھر والوں کے ساتھ، تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ نے ہم پر کبھی لان تان نہیں فرمایا، آپ نے کبھی ہم سے غصے سے بات نہیں کی، کبھی سخت لہجے سے بات نہیں کی، کبھی اگر کوئی بات اگر ناگوار گزرتی تو آپ التفات میں کمی فرما دیتے لیکن غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ غصہ آپ نے کبھی بھی فرمایا وہ اللہ کی ذات کے لیے فرمایا۔ اور یہاں پہ ایک بات میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں اگر غصہ فرما رہے ہیں تو بس جان جائیے کہ یہاں پہ حسن اخلاق یہی ہے کہ یہاں پہ غصہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا اچھا جملہ ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا، تو اب آپ کے لیے یہ نہیں کہ آپ صبر کر جائیں، خاموش رہ جائیں، اب آپ کے لیے غصہ کرنا، آپ کے لیے غصہ کرنا اور اس پر غصے کا اظہار وہ عین اخلاق ہے، وہ جلال جو ہے وہ عین اخلاق، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مزید اگر آگے چلتے ہیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی ہمیں کھانے کے حوالے سے کوئی روک ٹوک نہیں کی، جو چیزیں میسر ہوتی ہم جو چاہتے وہ کھاتے، جو پہنتے ہم پہننا چاہتے وہ پہنتے تھے، اللہ کے نبی نے کبھی ہمیں نہ روکا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھا کہ اس زمانے کے اندر ہاتھی کے دانتوں کے جو زیورات ہیں وہ پہنے جاتے تھے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے کہ ہم وہ پہنا کریں، یعنی ہر ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو جو ہے وہ مہیا فرما رہے ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ سرٹن باؤنڈری جو شریعت کی ہے اس کے اندر مکمل طور پہ آزادی ازواج مطہرات جا رہی ہے۔ اچھا، کھانے میں کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیب جوئی نہیں کی، یہ بھی ذرا فرمایا۔ بالکل اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ سے جب معلوم کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کیا تھے تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کے دودھ کو خود دھو لیا کرتے تھے، آپ اپنے کام خود فرما لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے کپڑوں پہ سلائی خود فرما لیا کرتے تھے، اپنے نالین کی اصلاح آپ خود فرما لیا کرتے تھے۔ اور جس طرح آپ نے اشارہ کیا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو خواہش ہوتی، آپ تناول فرماتے، پسند نہ آتا ہاتھ روک لیا کرتے تھے، نقص نہیں نکالا کرتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے۔ یعنی آج جیسے ہم کہتے ہیں کہ نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے، مرچیں کم ہے، مرچیں مزاج کا نہیں بنایا، سبزی کیوں بنا دی، گوشت کیوں نہیں بنایا، مٹن کیوں نہیں بنایا، بیف کیوں بنا دیا، میرے سرکار کی عادت نہ، یہ عادت بالکل نہیں تھی، بلکہ اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے ان ساری باتوں سے، خاص طور پہ ان مردوں کو کہ جو بات بات پر اپنی ازواج، اپنی زوجہ پر، اپنے گھر والوں پر غصہ کر جاتے ہیں۔ بہت سو کی ازواج بھی ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایک بھی ہوتی ہے، دو بھی، تین بھی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، بات بات پہ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، بعض تو گالیاں تک دیتے ہیں، مار پیٹ تک کرتے ہیں۔ ہمارے سرکار کی آپ عادت مبارکہ دیکھیے کہ اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح رہ رہے ہیں، پیار محبت کا ماحول ہے، بالکل آزادی دی ہوئی ہے کہ شریعت کی باؤنڈری میں جو چاہے کرنا چاہے کر سکتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ حاصل کرنا، یہ یہاں سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے وہ عزت اتار کے جو ہے وہ ہاتھ میں رکھ دینا، گالم گلوچ کرنا، حتیٰ کہ گھر والوں تک پہنچ جانا، اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی خاص ہے، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے حجرات مقدسہ میں ازواج مطہرات ہماری مائیں، امت کی مائیں موجود ہیں، لیکن آپ سارے ہی کام تقریباً خود ہی اپنے دست مبارک سے کیا کرتے تھے، یہ کیا بات ہے؟ آج ہمارے یہاں تو مردوں کو جب تک مثال کے طور پہ موزہ اٹھانے کے لیے بھی جو ہے وہ عورت ہی کو ہم مطلب کہتے ہیں کہ میرے موزے لے کر آ جاؤ، جبکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام خود کیا کرتے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، نبی بلکہ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، آگے ایسا ہی ہے، بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سیرت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے خدام بھی ہمیں ملا کرتے ہیں، ٹھیک، تو خدام موجود ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، ازواج مطہرات بھی کام کر رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا یا کبھی ایسا عمل آپ کا نہیں ملتا کہ خادم موجود ہے تو میں کیوں کھڑا ہوں، ازواج موجود ہے تو میں کیوں کھڑا ہوں، بلکہ آپ ازواج کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث تک میں یہاں تک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ نے آٹا تک گوندا ہے۔ اللہ، امام الانبیاء
اپنی زوجہ کے ساتھ کہ آٹا گوندھ رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کر، روٹی لگانا آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے تندور میں روٹی لگائی، یہ سارے کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ امت رہتی دنیا تک ایک پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہ مدنی زندگی ہے، یہ جنگ سرائے اور غزوات کا سلسلہ ساری چیزیں موجود ہیں اس میں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اپنی سواریوں کو چارہ بھی خود اپنے دست مبارک، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی سواریوں کا خیال بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا کہ آپ بکریوں کا دودھ بھی آپ خود دھو رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر ہے کہ دینی شخصیات کے حوالے سے جو ایک عام ذہن ہوتا ہے نا، وہ یہ عمومی طور پہ بنا ہوتا ہے کہ وہ سنجیدہ رہیں، زیادہ بات چیت نہ ہو، ٹھیک، اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ ایک ذہن بنا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی سیرت کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے داخل ہوا کرتے تھے، اسی طرح آپ اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، فرماتی ہیں کہ ہم آپ کو قصے سناتے تھے، آپ برابر ہمارے قصے سنا کرتے تھے۔ امام الانبیاء ہیں اور ازواج کے ساتھ بیٹھے ہوئے کس لیے؟ صرف دل جوئی کے لیے۔ یہ اخلاق حسنہ ہمیں اللہ کی نبی کی ذات سے ملتے ہیں۔ اس سے کم از کم یہ پتہ چلا کہ یہ سائیکولوجیکلی جو ہے نا، آپ عورت کو ڈیل کس طرح سے کریں، وہ آپ سے توجہ مانگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کو اس کی بات ابھی بلا مطلب، یہ میں یہاں سے کٹ کر کے بات کر رہا ہوں عام لوگوں کی، کہ عورت کی بات آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے، آپ عورت کی بات کو سنیں، اس طرح سے سنیں کہ وہ سب سے بہترین بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنا غم، اپنا دل جو ہے کس کے آگے ہلکا کرے گی۔ ہمارے ہاں جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ عورت جو ہے وہ پڑوسن سے بات کر رہی ہے یا فون کر کے کسی اور سے بات کر رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر اس کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ اپنی بات کرے تو کس سے کرے؟ سرکار نے بتایا کہ اس کی بات توجہ کے ساتھ سنو، اور صرف ایک زوجہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھیں، اللہ کے نبی روزانہ عصر کی نماز کے بعد، عصر تا مغرب جو ہے وہ ازواج کے پاس جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، باتیں کر رہے ہیں، باتیں ان کی سن رہے ہیں، ان کی باتوں کو جو توجہ دے رہے ہیں، جو کام ہے وہ پورے کر رہے ہیں آپ، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ تک نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھیل بھی کھیلا، دوڑ لگائی، دوڑ کا مقابلہ ہوا، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں آگے نکل گئی، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب دوبارہ یہ مقابلہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل کر اور فرمایا عائشہ یہ اس جیت کا بدلہ ہو گیا، حمیرہ اس جیت کا بدلہ، پیار سے حمیرہ کہتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بات وہی ہے، مرد جب یہ شکوہ کرتے ہیں بھائی ہر وقت جو ہے واٹس ایپ پہ لگی رہتی ہے، تو آپ بھی تو یہ دیکھیے کہ آپ بھی تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کو کلوز کر دیجئے۔ بات یہ ہے کہ جو محبت کی ایپ ہے نا، اس کو اوپن کر لیا کریں اپنی بیوی کے ساتھ، اس سے بہتر کوئی ایپ نہیں ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ، آہا کیا کائنات کی عظیم ترین جماعت ہے، ان کے ساتھ میرے سرکار کا جو اخلاق تھا وہ کتنا حسین تھا۔ درود پاک پیش کریں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پہ بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج معاشرے کے اندر ٹالرنس ختم ہو گیا ہے، آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے۔ اگر ہم ٹالریٹ کرنا سیکھ لیں نا، برداشت کرنا سیکھ لیں، بلیو کیجئے بہت سے منظرنامے ہمارے سامنے جو ہوتے ہیں نا وہ تبدیل ہو جائیں، جو ترش ہوتے ہیں وہ میٹھے ہو جائیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو آیا اور انجان تھا وہ شخص، اس نے کھانا مانگا، سرکار علیہ السلام نے کھانا کھلا دیا، اس نے بستر مانگا، سرکار علیہ السلام نے بستر دے دیا۔ اب وہ اجنبی شخص کو پرانی دشمنی سرکار کے لیے پال کے آیا ہوا تھا۔ صبح ہوا یہ کہ وہ بستر کو پراگندہ کر کے، معاذ اللہ گندہ کر کے جو ہے وہ وہاں سے چلا، یعنی پرانی دشمنی اپنے تئیں جو ہے اس نے پوری کر دی اور وہ چل پڑا۔ ہوا یہ کہ جیسے وہ چلا اسی یاد آیا میں اپنی تلوار بھول کے آ گیا ہوں۔ تھوڑا دور جانے کے بعد وہ پلٹ کے واپس آیا، اور مطلب اس واسطے کہ میں اپنی تلوار واپس لے لوں، تو وہ دیکھتا ہے کہ کائنات کے تاجدار کائنات اپنے دستے مبارک سے اس بستر کو صاف کر رہے تھے اور دھو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی تلوار بھول گیا ہوں، میرے سرکار علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہ کیا کہ تو نے میرا بستر پراگندہ کر دیا، میں نے تجھے مہمان بنایا، کھانا کھلایا، بستر دیا، رات کو سلایا، نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ سرکار نے اپنے دستے مبارک میں تلوار لی، اسے دے دی، انگشت بدندہ رہ گیا کہ یہ حلم ہے اور یہ سرکار علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ بس اس اخلاق کی وجہ سے اس نے کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اخلاق اچھے کیجئے۔ اب ذرا یہ بتائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جو سرکار کا طرز عمل ہے اس پہ گفتگو کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اسٹیٹس دیکھیں نا، تو وہ ایک جہت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست اور رفقا ہیں، اور ایک جہت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت اور فالوورز ہیں۔ اب اس جہت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کا پہلو ہے یا جو آپ کے اخلاق ہیں،
وہ ہر لیڈر کے لیے مشعل راہ ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا اس کے زوم میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت ہائی لیول پر لے کر چلے جاتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو انتہائی حقیر اور کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر پرابلم ایک یہ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اپنے مفادات کو تو دیکھتا ہے لیکن جو ساتھ ماتحت ہوتے ہیں جو فالوورز ہوتے ہیں ان کے جو مفادات ہوتے ہیں ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک لیڈر کی حیثیت سے ایک دوست کی حیثیت سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گی تو پھر وہ ماتحت آپ پر جان چھڑکنے کے لیے بھائی کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب سے اس انداز سے محبت کیا کرتے تھے ایسا رویہ اختیار کرتے تھے کہ ہم سب کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت رکھتے ہیں. سب سے زیادہ مقبولیت سب سے زیادہ ہماری مقبولیت ہے. ہم سے زیادہ کوئی اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں. یہ وہ بات ہے تمام کے ساتھ برابر رویہ رکھنا. اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی پسندیدگی کی شامل نہیں کی گئی کہ کسی کو بہت زیادہ فیور دے رہے ہیں کسی کو کم فیور دے رہے ہیں. سب کے ساتھ یکساں رویہ ہے. بالکل. اب دل کا میلان کسی کی جانب زیادہ ہونا اور کم ہونا ایک الگ چیز ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جو چیز آپ کے اختیار میں نہ ہو نا اس کو اپنا کر سب کو یہ فیل کروانا کہ آپ میرے لیے سب برابر ہیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو لیڈرشپ اسکل کے اندر شامل ہوتی ہے اور سرکار علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا. مطلب غیر محسوس طریقے سے تم سب سے زیادہ میرے قریب ہو. تم میرے سب سے زیادہ قریب ہو. اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اپنے امیر فالوورز کے گھروں پر تو چلا جاتا ہے لیکن غریب جو فالوورز ہوتے ہیں نا ان کے یہاں پر بعض اوقات جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعوت ہے غزوہ خندق کے موقع پر اب وہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت جابر کی دعوت کو قبول کرنا حالانکہ گھر میں کھانے پینے کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ایک بکری ہے اور وہاں پر صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محسوس نہیں فرما رہے بلکہ جتنے اصحاب اس غزوے میں موجود ہیں نا وہ سب کے سب بھوک کو برداشت کر رہے ہیں. 1400 کے قریب. اب وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دعوت دی گئی ایک بکری کی دعوت ہے تو یہ نہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند مخصوص ساتھیوں کو لے کر وہاں پر چلے گئے. سرکار علیہ السلام نے 1400 اصحاب کو اپنے ساتھ وہاں پر لے کر اللہ اکبر اور سب کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنے ایک معجزے کو ظاہر فرمایا کہ ایک بکری تمام 1400 افراد کو پوری ہو گئی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو نہ دیکھو اپنے فالوورز کو بھی دیکھو. یہاں سرکار علیہ السلام نے ایک بات ہمیں بتائی. پھر دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بھی اپنے پاس دعوت پہ بلا لیا کرتے تھے. یہی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ سرکار کے گھر پر تشریف لے گئے تو سرکار نے اپنی ازواج سے پوچھا کہ کوئی روٹی وغیرہ ہے تو 3 روٹیاں تھیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی حضرت جابر کو دی ایک اپنے پاس رکھی اور ایک روٹی کے 2 حصے کر کے آدھی حضرت جابر کو دی اپنے پاس رکھی. اور آپ دیکھیے غلاموں کو جس طرح سے سرکار علیہ السلام نے آقا بنایا یعنی یہ تو اسلام تو غریبوں اور غلاموں سے اٹھا نا بنیادی طور پہ. کیا سرکار علیہ السلام کی کیا اخلاق تھا ان کے ساتھ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ روٹی دی نا تو پھر بعد میں پوچھا کہ کیا کچھ سالن ہے تو کہا کہ یہ تو سرکہ ہے تو کہا کہ یہ سرکہ ہی لا دو یہ بہترین سالن ہے تو سرکار علیہ السلام نے وہ دیا. اچھا پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو ایک اسپیس دیتے تھے اور وہ اسپیس یہ کہ صحابہ کرام دائرے شریعت میں رہ کر سرکار علیہ السلام کے ساتھ مزاح فرماتے اور سرکار اپنے اصحاب سے سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی جو وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور میں جو نا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حاضر ہو جاؤ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پورا حاضر ہو جاؤں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا پورا حاضر ہو جاؤ. یہ ہے سرکار علیہ السلام. اونٹنی چاہیے اونٹنی کا بچہ دے دو. اونٹنی کا چاہیے اونٹنی کا بچہ دے دو. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ کے ساتھ انداز تھا جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لیڈر وہی اچھا ہوگا جو اپنے فالوورز کی دلجوئی بھی کرتا ہو ان کے مفادات کا بھی خیال کرتا. بہت اچھے بہترین بات. اور آخر میں ذرا چونکہ بہت تیزی کے ساتھ اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے تو 2 انتہائی اہم نکات ہیں لیکن میں پہلے ایک نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. وہ یہ کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی لفظ آپ کے لیے نیگیٹو کہہ دیں نا تو زندگی بھر وہ جو لفظ ہوتا ہے نا وہ آپ کے یہاں پر نقش ہوتا ہے. آپ اس کو کھرچتے رہتے ہیں اسکریچ کرتے رہتے ہیں وہ یہاں سے ہٹتا نہیں ہے. کجا اس کے کہ کوئی آپ کی جان کے در پہ آ جائے اور کجا اس کے کہ کوئی آپ کے ساتھیوں کو شہید بھی کر دے مطلب انتہائی دشمنی کر دے. اس کے بعد بھی آپ اس کے ساتھ اخلاق سے بات کر لیں. یہ میرے سرکار ہی کر سکتے ہیں.
غیر مسلم جو کہ مطلب جانی دشمن ہے، میرے سرکار نے بتایا کہ ان سے کیسے بات ہوگی، ذرا بتائیے کیسے مطلب سرکار نے ٹریٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مقولہ بہت مشہور ملتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا نہیں، اس کی بھی کچھ مورل گراؤنڈز ہوں گے اور اس کا بھی ایک فریم ورک ہوگا، اسی کے مطابق سارے کام کرنا جناب۔ اب آپ ذرا سمجھیں کہ ماڈرن ورلڈ میں یہ بات ڈسکشن ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ماس ویپن جو بنائے گئے ہیں، ماس ڈسٹرکشن ویپن جو بنائے گئے ہیں، اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلم سائنٹسٹ نے اس پہ اتنا کام نہیں کیا، اگر وہ یہ بنا لیتے ہیں نیوکلیر ویپنز یا ہائیڈروجن ویپنز تو آج یہ انڈسٹری ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ اسلام کی موریلٹی کی روٹس کہاں تک جاتی ہیں۔ اصل میں ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں، ہم جو سائنس کے بڑے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور ان کی تعلیمات اور ان کی بکس کو دیکھیں، ان کی ریسرچ کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے لیے ان میزائلز کو، ان بامز کو بنانا کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ہی سارے وہ پرنسپلز ہمیں دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو انوینٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ گے تو سب کو قتل نہیں کرو گے، جو جنگ کر رہے ہوں گے فقط ان کو قتل کرو گے، عورتوں کو نہیں مارو گے، بچوں کو نہیں مارو گے، بزرگوں کو نہیں مارو گے، فصلوں کو نہیں جلاؤ گے، جانوروں کو نہیں مارو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بم بنائیں گے اور اس پر حملہ کریں گے تو وہ تو نہیں دیکھے گا کہ کون کیا ہے۔ آج ابھی ہیروشیما ناگاساکی ختم، اور ابھی جو آئرن ڈوم کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اے آئی کے تھرو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہاں پر ایک بھی حماس کا بندہ موجود ہے تو وہ پوری کی پوری بستی کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، اس میں صحافی بھی اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی اصل میں یہ تعلیمات ہیں کہ آپ نے جنگ بھی کرنی ہے تو ایک طریقے سے کرنی ہے، اور جب ہم آتے ہیں دشمنوں کے ساتھ سلوک تو کیا آپ علیہ السلام کا طریقہ کار ملتا ہے کہ ہسٹری میں کوئی ایسی شخصیت گزری نہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہو۔ ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ کون ہے یہ، انہوں نے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے پیارے اور چہیتے چچا جان کو شہید کیا ہے، اور صرف شہید نہیں کیا ہے، لاش کی بے حرمتی کی ہے، ان کا سینہ چاک کر کے کلیجے کو نکالا، یعنی بے حرمتی بھی کی ہے۔ ایک انہوں نے شہید کیا، اس کی ایک اپنی تکلیف ہے، لیکن جب بے حرمتی کریں گے نا تو پھر انسان کے دل میں جو تکلیف بیٹھتی ہے وہ کبھی جاتی ہی نہیں ہے۔ اور آپ اس وقت غور کریں کہ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو والد کا سایہ آپ کو نہیں ملا، اور عرب کا وہ جو کلچر ہے اس میں چچا باپ کے برابر ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات باپ کہا ہی جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو والد محترم کو شہید کیا ہے اور ان کی بے حرمتی بھی کی ہے۔ اب جب فتح مکہ ہوا، آپ علیہ السلام آئے تو یہ وہاں سے چلے گئے کیونکہ معلوم تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آپ تھوڑا عرصہ گزرا تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں امان چاہتا ہوں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا، جیسے ہی ملے اس کو لٹکا دو، اس کے ساتھ بھی وہی حشر کرو جیسے اس نے کیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو امان دے دی۔ اب جب امان دے کر یہ آئے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں جبکہ میں نے کفر بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، میں نے قتل بھی کیا ہے اور میں نے زنا بھی کیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فیہ مہانا۔ کیا مطلب کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی سے کسی اور کو شریک نہیں کرتے اور قتل ناحق نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے تو ایسا شخص اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ سزا پائے گا اور اس کے گناہ کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ تو بولے آپ کیسے پھر مجھے تعلیم دیتے ہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی جو اس طرح کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ انہوں نے بولا یہ شرط تو بہت سخت ہے، اور وہ کیسے ہو؟ اس طریقے سے کہ جب اگر ایمان کے بعد ہی میں نے معاملہ کر دیا تو پھر پرابلم ہو جائے گی۔ اور تو آپ علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے کیا فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور یہ پورا مکالمہ چلتا رہا۔ آپ دیکھیں کہ ایک وہ شخص کھڑا ہے جو ان کے والد محترم کا قاتل ہے اصل میں، لیکن آپ علیہ السلام بالکل اور وہ ان کو وحشی کو حضرت وحشی بنا دیا۔ یہ دیکھیے مسلمہ کذاب، آپ سوچیے اس کو وہاں سے لے جانا پھر آپ نے کیا ہے حضرت وحشی نے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کے ایسے ناز اٹھا رہے ہیں اور پھر کیا کلمہ پڑھا رہے ہیں اور جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے، حضرت حبار کی بات ہو سکتی ہے، حضرت زینب والا جو معاملہ ہے بہت مطلب اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگین وہی بات ہے، کرکس آف دی سٹوری ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کون سی جہت ہے جہاں پر اپنے اخلاق کی جو ہے وہ خوبصورت مطلب یوں کہ حسین ترین پریزنٹیشن نہ دی ہو۔ اچھا اب آئیے ذرا اس پورے اگر ہم موضوع کو سمیٹیں تو وہ سمیٹ کے ہم لے جاتے ہیں سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی جانب۔ سرکار نے اخلاق کی بہتری کے لیے کیا تعلیم فرمائی احادیث کی روشنی میں، اور کل بروز محشر خاص طور پہ ان لوگوں کو بشارتیں ہیں کہ جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا بتلائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت اخلاق کا مرکز و منبع تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے
کہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ کس کے ساتھ کب کس طرح کا رویہ اور کردار ہونا چاہیے. لہٰذا اگر کوئی بھی شخص اخلاق سیکھنا چاہتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کے حوالے سے جو فرامین ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سب میں سب سے زیادہ اچھا وہ شخص لگتا ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے برا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اچھے اور برے ہونے کا ایک معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیجئے، اور اگر اخلاق اچھے نہیں تو پھر آپ نبی کریم کی بارگاہ میں اچھے نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا. مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان شخص اچھے اخلاق کی بدولت ان لوگوں جیسا مقام حاصل کر لیتا ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ، یعنی ایک طرف پوری رات عبادت، دن کا روزہ، اور دوسری طرف اخلاق کا اچھا ہو جانا. اللہ کے نبی نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے. اتنی اس کی اہمیت ہے، اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. مزید ارشاد فرمایا کہ ایمان کی جو کاملیت ہے وہ اخلاق ہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. جس کے اخلاق اچھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کامل بھی اسی کا ہے. تو ایمان کی کامیت بھی آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی وہ اخلاقی ہیں. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری آخری جب ملاقات ہوئی تو آپ نے جو مجھے وصیت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اے معاذ اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا. اللہ، یعنی اسی کے ذریعے سے آپ نے جب قاصد بنا کر بھیجا اور ایک آپ کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی تو ایک بڑی اہم وصیت جو فرمائی وہ کیا ہے کہ اپنے اخلاق یمن کی جانب. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی تعلیم فرما رہے ہیں، اس کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اس کے باوجود بھی آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے جسم کو خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق اور عادات کو بھی تو اچھا فرما دے. باوجود اس کے کہ اعلیٰ مقام ہے لیکن یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اپنے اخلاق کو تمہیں اچھا رکھنا ہے. یہ کیسی نفسیاتی طور پہ سرکار علیہ السلام نے بات ایڈریس فرمائی ہے. بہت سے لوگ یہ میں نے دیکھا ہے کہ دکھنے میں بہت حسین و جمیل ہوتے ہیں لیکن جب منہ کھولتے ہیں نا صاحب ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اچھا تھا کہ منہ نہ ہی کھولتے، مطلب آگ لگا دیتے ہیں منہ کھول کے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر مطلب اتنے حسین نہیں ہوتے لیکن جب گفتگو کرتے ہیں دل چاہتا ہے کہ ان کی بات سنتے رہیں، ان کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی. حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا نا، جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے منہ کھولا ایسی بات کی تو حضرت علی نے فرمایا تم خاموشی اچھے تھے کہ دیکھنے میں بڑا اچھا، لیکن جب زبان کھولی تو جو الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے وہ اس کے اخلاق کا پتہ دے رہے تھے. تو اسی طریقے سے مزید اگر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے درجات بیان فرمائے. اچھا وہ کیا؟ جنت کے. آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے. اطراف میں، کنارے میں. ٹھیک. مزید فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہو. اب سینٹرل آف دی جنت کی بات. بالکل. فرمایا کہ جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا. ویری گڈ. اور فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے کا ضامن ہوں کہ جس نے اخلاق کو سنوار لیا. اللہ، یعنی جنت میں ٹاپ آف دا لائن لوکیشن وہ اخلاق والوں کی ہوگی. مطلب دنیا کی ٹاپ آف دا لائن لوکیشن اس کے آگے ایج ہے. بالکل. جنت کی ٹاپ آف دا لائن لوکیشن اخلاق کے اچھا ہونا. اخلاق کا اچھا ہونا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اچھا ہونا ہے تو اخلاق کو اچھا کرنا، اپنے کامل ایمان کو کامل کرنا ہے تو اخلاق کو اچھا کرنا، جنت میں اعلیٰ مقام اگر پانا ہے تو وہ اخلاق کو اچھا کرنا. اور وہ میزان پہ سب سے زیادہ بھاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان میں حسن اخلاق سے بھاری اور کوئی شے نہیں ہوگی. یعنی ہر ایک مقام پر بھی آپ زندگی کے معاملات میں دیکھ لیجئے تو حسن اخلاق، آپ میدان محشر میں چلے جائیں وہاں بھی اگر کوئی چیز کام آ رہی ہے تو حسن اخلاق، اور جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی حسن اخلاق. اچھا ایک مسئلہ اور بھی ذرا گتھی ایک جملے میں سلجھا دیں تاکہ بات ختم کریں. بہت سے لوگ جب حسن اخلاق سے بات کر رہے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے یار ڈرپوک ہے، بزدل ہے، کمزور ہے، اسی لیے ذرا میٹھا میٹھا بن کے بات کر رہا ہے. تو ذرا یہ لوگوں کو بتائیں کہ ڈرپوک نہیں ہوتے یہ. ہاں ڈرپوک ہوتے ہیں یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یا آخرت سے ڈرتے ہیں، یہ دوزخ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرتے ہیں. بتائیں ذرا. ہاں بالکل. یہ دیکھیں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ خاص طور پہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے اخلاق کے کچھ ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ دوسرے کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں
جو اپنے مثال کے طور پہ اگر کوئی غریب آ جائے تو اس کو ڈانٹ رہے ہیں, ڈپٹ رہے ہیں, کوئی بڑا آ جائے تو اس کے سامنے بڑے اچھے بن کے بات کر رہے ہیں, تو وہ دوسرے کے بارے میں بھی اسی طرح رویہ رکھے گا کہ یار یہ اس اچھے انداز سے بات کر رہا ہے, یا تو کوئی کام ہے, اس سے کام نکلوانا چاہ رہا ہے, صحیح, یا یہ ڈر رہا ہے اس وجہ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے. اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ غریبوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے بات کر رہا ہے اور بڑوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے بات. بہت شکریہ آپ تینوں, آپ کا بہت خوبصورت گفتگو رہی. کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. سورۃ الواقعہ کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا, رزق میں برکت ہوگی اور وہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بنا رہے گا انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارا دل دکھائے, دیکھیں بڑی ریلیونٹ بات آ گئی, اگر کوئی شخص تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا, کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو ہی پتھر مارتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز مضمون ضرور پڑھیے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں, فیس بک پیج کو لائک کر لیں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں. آئیے صاحب اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر و آمین. ملک کے معروف شناخت جناب محمد فہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب بسم اللہ. یا محمد نور مجسم کرے گا بڑائی اس گرد سفر ایک سخن پر قرباں یہ سب تیرے دیوانے, یہ سب تیرے شیدائی. یا محمد نور مجسم ماجمل کا تیری صورت, ماحسن کا تیری سیرت, ما اجمل کا تیری صورت, ما احسن کا تیری سیرت, ما اکمل کا تیری عظمت. تیری ذات میں گم ہے خدائی. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم. تو رئیس روز شفاعت, تو امیر لطف و عنایت. تو رئیس روز شفاعت, تو امیر لطف و
عنایت تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت یا محمد نور مجسم